حضرت محمد بن منقدر اپنی وفات کے وقت بہت گھبرائے ہوئے تھے. لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ اس آیت میں جو وعید ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو ایسا معاملہ پیش آئے گا ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا. کہنے لگے اس کے پیش آنے سے ڈر رہا ہوں. ہمارے اسلاف میں کتنے ہی لوگ تھے جو اپنی راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں گزارتے تھے، اور آپ سوچئے ان کے مقابلے میں آج کے دور کے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے. 5 وقت کی نمازیں بھاری ہو گئیں، اور نماز ادا کرنے والے، پابندی کرنے والے لوگ یوں نماز ادا کرتے ہیں گویا بوجھ اتار کر رکھ دیا، جیسے سر پر بھاری بوجھ ہو، کوئی گٹھڑی ہو جس کی وجہ سے پورا طریقے سے کمر جھکی جا رہی ہو اور سخت تکلیف میں ہو، اور وہ گٹھڑی اٹھا کے ایک طرف کر دے. یہ نماز تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، اللہ سے مغفرت کی امید پر، اللہ رب العزت کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے لیے ہے. یہ نماز ہی تو ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں حساب کتاب کے وقت ہمارے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی ادا کریں اور کل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان نمازوں کو ہمارے منہ پر دے مارا جائے. الہی ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے اسلاف میں سے کسی نے نماز پڑھی اور سجدے میں کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. یہ تیرا انتہائی فضل ہے اگر تو مجھے معاف کر دے. اگر تو عذاب دے تو یہ تیرا حق ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں. میں نہ تیرے سے بھاگ سکتا ہوں، نہ میں آگے نکل سکتا ہوں، نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں. ہمارے اسلاف نمازوں میں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے تو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عذاب کی آیات پر روتے تھے، رحمت کی آیات پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے اقوال اور افعال میں، غیب اور حاضر میں ہمیں اپنا خوف نصیب کریں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے خوف کا ایسا حصہ نصیب کریں کہ ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد پیدا ہو جائے. یا ارحم الراحمین، تیری ذات پر بھروسہ ہے. الہی ہمارے دل تو تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تیرے نبی نے فرمایا تھا کہ دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ انہیں جہاں چاہے گھما سکتا ہے. یعنی دل کو چاہے تو اے ہمارے رب تو اپنی طرف پھیر سکتا ہے. الہی ہمارے دلوں کا رخ اپنی جانب کر لیجئے، اور الہی ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرمائیے جن نمازوں کو آپ قبول فرماتے ہیں. الہی ایسا قیام نصیب فرمائیے کہ ہمارا قیام آپ قبول فرما لیں. ایسا رکوع نصیب فرمائیے جس رکوع کو آپ قبول فرما لیں. ایسے سجدے نصیب فرمائیے جن سجدوں کو آپ قبول فرماتے ہیں. الہی ہمیں رات اور دن کے اوقات کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور الہی رات کی نماز، وہ نماز جس میں آپ سے مغفرت کی دعا کر سکیں، آپ سے رحمت کی دعا کر سکیں، الہی ایسی نمازیں نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین، آپ سے دعا ہے اے پاک پروردگار کبیرہ گناہوں سے بچا لیجئے، اور الہی جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں الہی ان سے بھی ہمیں بچا لیجئے. اور الہی ہمیں استغفار والی، توبہ والی زندگی نصیب فرمائیے. یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے، ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ تھے جو آپ سے دعائیں کرتے تھے، آپ ان کی دعائیں قبول فرماتے تھے. الہی ہمیں ایسی دعائیں نصیب فرما دے. الہی ہمیں
وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہی اللہ والوں کا دل تیرے خوف سے، تیری خشیت سے کیسے مضطرب رہا کرتا تھا، اور الہی جیسے حضرت عائشہ نے کہا کاش میں بھولی بسری داستان ہوتی اور مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ الہی آپ ہمیں بھی حساب کتاب کا ایسا خوف نصیب فرمائیے۔ الہی مرنے کے بعد جب ہم آپ کے پاس جائیں گے، الہی آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔